ایسی وادی جو جن، پریوں اور بھوت وغیرہ کے متعلق جانی جاتی ہے۔ یہ وہ وادی ہے جہاں ہمیشہ اندھیرا سا چھایا رہتا ہے۔ اس وادی میں چاند اور سورج کی روشنی کبھی بھی نہیں آتی۔ کیا یہ پرسرار وادی کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ تو نہیں؟ دوستوں، کوہ کاف کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب کہانیاں آ جاتی ہیں۔ ایسے پرانے وقتوں کی کہانیاں جن میں پیاری شہزادیوں کو کوئی جن اٹھا کر لے جاتا تھا اور پھر شہزادہ اسے چھڑانے ایک عجیب ویران جگہ پر جاتا تھا، یا پھر ایسی کہانیاں جن میں جنوں کا کوئی ملک بتایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ جن کی ایک پوری قوم کہیں پر بس رہی ہے۔ اس طرح کی کہانیاں ایران، ہندوستان، افغانستان اور پاکستان کی ادبی کتابوں میں ایک اہم مقام رکھتی ہیں اور آج بھی بچے انہیں شوق سے پڑھتے ہیں۔ کوہ کاف یا جبل کاف افسانوں اور کہانیوں میں ایک وادی کا نام ہے، وہ وادی جس کو اسلامی روایتوں میں جنوں کا ملک کہا گیا ہے، جسے خدا نے چمکتے ہوئے ستارے سے بنایا ہے۔ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ دنیا کے شمال میں واقع ہے۔ آج تک کوئی انسان اس تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی اس علاقے کو فتح کر سکا۔ کوہ کاف دراصل ایک بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے جس کی اونچائی آسمانوں تک ہے اور لمبائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ کوہ کاف سیمرغ اور زرتشت جیسی زمین کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ کوہ کاف سبز رنگ پر مشتمل ہے۔ یہاں زیادہ تر پریوں کا رنگ سبز ہے اور جنہوں نے کہیں حکومت ادھر قائم کی ہے۔ امام زمنی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف میں اندازاً 70 زمینیں سونے اور 70 زمینیں چاندنی کی پائی جاتی ہیں اور مشکی زمینوں کا بھی ایک طویل سلسلہ ہے۔ عربی کتابچوں میں قاف ایک بہت بڑی پہاڑی کو کہا جاتا ہے۔ پہاڑی زیر زمین اتنی لمبی ہے کہ دنیا کے تمام پہاڑیاں اس سے ملتی ہیں، اس لیے کوہ کاف کو دنیا کی تمام پہاڑوں کا مرکز بھی کہا جاتا ہے۔ 13ویں صدی میں ایک مصنف زکریا صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا تھا، اس کا نام عجائب المخلوق تھا۔ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ آسمان کو خدا نے تھامے رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر سکے۔ اس زمین کے چاروں طرف ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر کوہ کاف ہے، جس نے تمام پہاڑیوں کو تھامے رکھا ہے۔ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے بھی آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران وہ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ آپ جب کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں ایک فرشتہ جو کہ حضرت اسرافیل ہیں، جنہوں نے قیامت کے دن سور پھونکنی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا وقت کب آئے گا۔ ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار تمام صحابہ اکرام مسجد نبی میں حلقہ بنا کر بیٹھے تھے تو ہمارے پاس اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بولا، ہم سورج پر غور کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھا ہے، مخلوق پر غور کرا کرو، خالق پر غور نہیں کرنا، وہ ذات بڑی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مزید فرمایا کہ اپنے خالق کا اندازہ اس بات سے لگا لو کہ کوہ کاف کے اندر 5 سمندر ہیں اور ہر سمندر اتنا طویل ہے کہ اس کے اندر 500 سال تک سفر کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس سمندر کے آگے 7 زمینیں آتی ہیں جو نور سے چمکتی ہیں۔ پھر اس سے آگے کوہ کاف کی 70,000 مخلوق اور رہتی ہیں جو اڑتی بھی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق ایسی ہے کہ جیسے ہی ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے یہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کا کھانا بھی ہوا ہے، پینا بھی ہوا ہے اور ان کا لباس بھی ہوا ہے۔ ان کے برتن بھی سب ہوا کے ہیں، سب کچھ ہوا سے بنا ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہوا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے ابلیس کو بھی پیدا کیا ہوا ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ شیطان جیسی چیز اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے ارد گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگوٹھی میں انگلی۔ کوئی انسان بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ جو جانا چاہے گا اسے وہاں تک جانے کے لیے 4 مہینے تک اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ بھی نہیں جانتے کہ سورج کیا ہے، ان لوگوں نے کبھی چاند بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان لوگوں کے پاس اگر کوئی روشنی ہے تو وہ اپنے کاف پہاڑ کی،
جس کا رنگ ہلکا سبز ہے۔ وہاں کے لوگوں کی غذا جڑی بوٹیاں ہیں۔ وہ سارا دن اپنا رزق انہی پہاڑیوں پر تلاش کرتے ہیں اور ان کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں ہوتا۔ اتنی باتیں سن کر صحابہ اکرام چونک گئے اور پوچھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ لوگ فرشتے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے وہ فرما بردار لوگ ہیں، ان کی محبت بالکل فرشتوں جیسی ہے۔ آپ نے مزید بتایا کہ معراج کی رات میری ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی۔ میں نے ان کو دین کی دعوت دی تو انہوں نے بآسانی قبول فرما لی۔ کچھ اولیاء اکرام لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کوئی پہاڑ نہیں ہے بلکہ یہ ایک درجہ ہے جس کو پا کر انسان اللہ کی یاد میں ہو جاتا ہے۔ یعنی کوہ کاف ایک کفایت ہے جو روح کو اپنے رب سے ملاتی ہے۔ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوہ کاف روح کی غذا ہے جو اس کو اپنے خالق سے ملاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کاف لفظ ایک مقدس لفظ ہے۔ یہ اتنا مقدس لفظ ہے کہ اللہ نے پوری سورت قرآن میں سورہ قاف کے نام سے نازل فرمائی۔ سورہ قاف اللہ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے زندگی اور موت کے بارے میں بتایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یہ کوہ کاف اس دنیا میں کہاں ہے۔ اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ کچھ لکھتے ہیں کہ کوہ کاف اس وقت رشیا میں موجود ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کو ماؤنٹ کاکاکس کہا جاتا ہے، وہی کوہ کاف ہے۔ یہ علاقہ روس میں بحر اسقط اور بحر اسمت کے درمیان ہے، جس کے اندر بہت سی ریاستیں بھی آتی ہیں جیسے آذربائیجان، ارمانیہ جیسے ممالک اس میں شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے بہت مالا مال ہے، جہاں مختلف قسم کے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں بہت سی جھیلیں، چھوٹی آبشاریں اور چھوٹے چھوٹی ندیاں بہتی ہیں۔ گویا ایسا لگتا ہے کہ جنت زمین پر اتر گئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر اس علاقے کو سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ پوری کی پوری پٹی سفید نظر آتی ہے، گویا برف جمی ہوئی ہے۔ لیکن بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف وہ جگہ ہے جو انٹارکٹیکا میں موجود ہے، جہاں ہر وقت اندھیرا ہوتا ہے، جہاں پورا سال برف جمی رہتی ہے اور وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ لیکن کچھ لوگ قدیمی سٹی لاس آف اٹلانٹس کو ہی کوہ کاف کا درجہ قرار دیتے ہیں۔ دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتے چلے کہ دنیا میں کسی زمانے میں ایک ایسا شہر پایا جاتا تھا جو کہ زمین کے تو اوپر تھا، لیکن اللہ نے اس پر پانی کا عذاب نازل کیا تھا۔ پانی کے عذاب نازل ہونے کی وجہ سے وہ پورا کا پورا شہر ڈوب چکا تھا۔ وہ شہر ڈوبے ہوئے شہر کے بقایا جات آج بھی سائنسدانوں کو سمندر کے اندر ملتی ہیں۔ وہ عمارتیں آج بھی اسی طریقے سے سمندر کے اندر ان کے بقایا جات پڑے ہیں۔ اس کو لاسٹ آف اٹلانٹس سٹی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جو کہ سمندر کے اندر گم گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کے اندر آج بھی آبادی موجود ہے جو اس وقت سمندر میں رہ رہی ہے۔ دوستو ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔